مولا کا لفظ جب غلام کے آقا کے لیے آئے تو وقتی اور عارضی مالک کو کہتے ہیں، اور مولا کا لفظ جب غلام کے لیے آئے تو آزاد کردہ کو کہتے ہیں، آزاد کیا ہوا۔ یا ابا رافع انت مولانا ومولا القوم من انفسهم، مولا کا لفظ جب عالم کے لیے آئے تو رہبر اور رہنما کے معنی میں، مولا کا لفظ جب فرشتے کے لیے آئے تو خیر خواہ کے معنی میں۔ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ جامعہ اسلامیہ کوڑا خٹک میں مولانا شمس الحق نے رات 4 گھنٹے تقریر کی، اور اس لفظ پر کہ عالم کو مولانا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر تاج العروس علم میں ہوتی اور یہ خیال ہوتا کہ ایک مولا کئی معنوں میں ہے، پیغمبر نے اپنے غلام ابو رافع کو کہا یا ابا رافع انت مولانا ومولا القوم من انفسهم، ترمذی کتاب الزکات، فتح القدیر زکات الی بنی ہاشم کے مسئلے میں۔ عالم کو، دوست کو، محسن کو، بڑے کو، چھوٹے کو مولا کا لفظ استعمال کرنا بغیر کراہیت کے جائز ہے۔ اصل وضع میں رب العزت کے لیے ہے، حقیقی معنی انت مولانا، خدایا آپ ہمارے کارساز ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اخیر میں 2 ناپسندیدہ فرقے مذکور تھے، مغضوبین اور ضالین۔ یہاں پر مجموعہ کفار پر مدد مانگی گئی۔ سورۃ فاتحہ کے اخیر میں صراط مستقیم کی دعا تھی، منعم علیہم کا بیان تھا۔ صراط مستقیم اور اللہ کی نعمتیں جب حاصل ہو جائے تو مدد اور نصرت بارش کی طرح آئے۔ چنانچہ اس میں میرا شعر ہے، اس کو یاد کریں۔ بفیضی زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے ہم، بفیضی زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے ہم، خدا کی نصرت و امداد تھی برسات شبانہ، بفیضی زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے ہم، خدا کی نصرت و امداد تھی برسات شبانہ۔ اس عاجز و فقیر کا شعر ہے تاکہ آپ کو میرے اردو کے ادب کا بھی اندازہ ہو کہ کس شان کی گرفت ہے اور کیسے اسلوبی بیان ہے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے مولا آقا اور مہربان ہیں، پس ہماری مدد فرما کافر لوگوں پر۔ کیسے راس موقع ہے، آج عرب و عجم امریکہ کے چنگل میں ہے، تمام طاقتوں اور توانائیوں کا مجموعہ مالک وہ مغرب بنا ہوا ہے، اور مسلمان ان کے سامنے زیر و زبر ہے۔ توبہ توبہ، خدایا آپ ہی ہمارے رہنما اور ہمیں بچانے والے، حیات و ممات، عزت و ذلت کے تن و تنہا مالک، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ خدا تعالیٰ کی مدد جب آ جاتی ہے، مدد کی تشریح سورۃ آل عمران میں ہے۔ مثلا یہ آیت ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ ہن ام الکتاب سے طالب علموں مفسرین نے استدلال کیا ہے
کہ ہمیشہ عقیدہ اور عمل محکمات سے نکلے گا، عقیدہ یا عمل محکم سے نکلے گا، متشابہ پر عقیدے یا عمل کا مدار نہیں۔ آپ کو کہا جائے گا باہر ملکوں میں کہ آپ کی کتاب میں کیوں متشابہ ہے، آپ جواب دے کہ وہ تفننن ہے، وہ بلاغتن ہے۔ وہ سن تو لے یار، فصیح آدمی، بلیغ آدمی، قابل آدمی، اس کے کچھ جملے ذو معنیین ہوتے ہیں۔ بالکل سادہ کلام کرنا جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ تو کم تعلیم آدمی کا کام ہے۔ عالم دین کا کلام تو کوئی جانتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ ساذج کلام عرف کے اندر مطلوب نہیں ہے، علم میں مقام نہیں رکھتا۔ علم میں تو رنگین کلام، متلون۔ اس حکمت سے قرآن مجید میں متشابہات۔ دوبارہ سمجھاتا ہوں، اللہ وہ ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب جس میں آیت محکم ہے، یہی بنیادیں ہیں دین کی۔ وَأُخَرُ کچھ متشابہات ملتی جلتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ پیچھے پڑتے ہیں، مَا تَشَابَهَ وہ جو متشابہ ہے، مِنْهُ کتاب میں۔ کیوں ایسا کرتے؟ ابتغاء الفتنہ، ڈھونڈ رہے ہیں وہ فتنہ کرنا، وابتغاء تاویلی، اور ڈھونڈ رہے ہیں اس کا غلط معنی۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کے معنی اور مراد مگر اللہ۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، مائی مریم کا شریف عفیف پاک دامن ہونا، واضح مسئلہ ہے۔ اور یوسف نجار کا اس کے پیچھے باتیں کرنا، پراپیگنڈے کرنا، یہود کی سازش تھی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ہائے ہائے، خدا کی قسم مائی مریم کی طہارت اس طرح انجیل میں بھی نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے کفر کر کے، تہمت لگا کے مائی مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اللہ پہلے کہتے وہ بے-کفر، یہ تو کافر ہو چکے ہیں، کافر کب خیر کا کلمہ کہے گا؟ اور میری بات سن، عیسیٰ علیہ السلام کا عمر بھر لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینا، ایک اللہ کی وحدانیت سمجھانا، یہ محکم مسئلہ ہے، واضح ہے انجیل میں۔ اس کو چھوڑ دی، اور یا ابتی اور یا بنیا من دس البغات او من قبیل المتشابہات، اس کے پیچھے پڑو، اس کے پیچھے پڑو۔ فیتبعون ما تشابہ،